بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن چشتیہ میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد شہباز گرایا صاحب، آپ امیدوار جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن چشتیہ ہیں، آپ نائب صدر بار ایسوسی ایشن چشتیہ بھی رہ چکے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا، جب آپ جنرل سیکرٹری بن جائیں گے تو بار کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کام کروائیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں؟ جی زبردست۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی میرا بیسکلی جو تعلق تھا وہ تو 141 مراد تحصیل چشتیاں سے تھا، ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم میں نے 140 مراد ہائی اسکول سے میں نے مڈل کیا، پھر درہ والا ہائر سیکنڈری اسکول ہے ادھر سے میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد میں نے چشتیاں ڈگری کالج سے بی اے کیا۔ اس کے بعد میں نے آئی یو بی بہاولپور سے میں نے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ میں تو پہلے جب گیا نا ادھر آئی یو بی میں، جی، تو میں کمپیوٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا، اچھا، لیکن ادھر میرے انکل ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، ان کے پاس میں ٹھہرا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ادھر کمپیوٹر میں نہ جائیں، آپ اس طرح کریں، آپ ادھر ایل ایل بی کر لیں۔ مجھے شوق نہیں تھا ایل ایل بی کا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا بڑا سکوپ ہے، ہمارے پہلے جو رشتہ دار ہیں ظفر ایوان صاحب ہیں، جی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار بھی تھے، آپ ان کی طرف دیکھیں، وہ ان کی بڑی ٹھاٹھ ہے، ان کا بڑا سکوپ ہے، آپ اس طرح کریں، آپ بھی ایل ایل بی میں ایڈمیشن لے لیں۔ تو میں نے اپنے ماموں کے کہنے پر میں نے ایل ایل بی میں ایڈمیشن لے لیا۔ ادھر لا کرنے کے بعد میں نے اپرنٹسشپ ادھر ظفر اقبال ایوان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان کا ہائی کورٹ میں ادھر ہی میں نے پریکٹس کی۔ اس کے بعد پھر ادھر چشتیاں آ گیا۔ چشتیاں میں نے 2007 میں اپنا انڈیپینڈنس کام شروع کیا، اور الحمدللہ میرا آفس بھی سیپریٹ مل گیا مجھے۔ اس کے بعد میں نے یہ لا اپنی پریکٹس شروع کر دی، اور شکر الحمدللہ، میں نے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، ہم ایک متوسط فیملی سے ہمارا تعلق تھا، لیکن اس ڈپارٹمنٹ میں مجھے بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا۔ اس نے مجھے رسپیکٹ دی، آنر دی۔ جو رسپیکٹ میں نے دیکھا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہے لا میں نے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں دیکھی۔ لیکن مین چیز ہے کہ آپ دیانتداری سے کام کریں، اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ مخلص رہیں، اس میں سب کچھ ہی ہے۔ اور میں 2007 سے اپنی انڈیپینڈنس سے پریکٹس کر رہا ہوں، لیکن آج تک میں شکر الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میری بار میرے صدر، کوئی جو بھی صدر ہیں، آج تک میری کسی صدر سے میری کوئی کمپلینٹ نہیں ہوئی۔ میں ایک پروفیشنل لائر ہوں، اور فوجداری کا میں کام بہت اچھا کرتا ہوں، لیکن ہماری چشتیاں جو بار ہے ادھر پھر مکسنگ ہو جاتی ہے، سارے کام فیملی بھی کرنے پڑتے ہیں، سول بھی کرنے پڑتے ہیں، فوجداری بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن میں زیادہ انٹرسٹڈ ادھر فوجداری میں ہوں۔ اور الحمدللہ میں پہلے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں، ایکس نائب وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں چشتیاں میں، اور ٹنیور ہمارا بہت اچھا گزرا ہے۔ میری وکلا برادری میں بہت رسپیکٹ بھی ہے۔ ایز اے سینئر قانون دان ایک اچھی وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھا قانون دان میں سب سے پہلے ہے کہ وہ ایماندار ہونا چاہیے، سب سے پہلے اس میں ایمانداری ہونی چاہیے۔ پھر اس کا جو معدہ ہے نا، وہ جو اس کے پاس بات ہو نا، اس کو ہضم کرنے کا اس کی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اگر لویا بھی معدے پہ چلا جائے تو انہوں ہضم کر دو۔ راز کی بات، کیونکہ آپ کے پاس کافی سارے لوگ آئیں گے، اور ان کا جو کافی سارے لوگوں کی اپنے راز کی باتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو راز ہی رہنے دینا چاہیے۔ دوسری جو ایک سکسیسفل ایڈوکیٹ کے لیے ہے، وہ آپ کی رسپیکٹ جوڈیشری میں آپ کی رسپیکٹ اچھی ہونی چاہیے، آپ کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا ان کے ساتھ میل ملاپ اچھا ہونا چاہیے۔
اپنے وکلا برادری میں آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ باقی جو مسائل ہیں وہ مسائل تو آتے ہیں، لیکن ٹائم کے ساتھ وہ گزر بھی جاتے ہیں۔ ان کا حل ایک ہی ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں، وہ ٹائم بھی گزر جاتا ہے۔ بالکل۔ بار اور بینچ کے تعلق کیسے دیکھتے ہیں چشتیہ میں؟ چشتیاں کے یہاں الحمدللہ ہماری جو بار ہے بہت کمپیٹنٹ ہمارے سینئر ہیں، بہت اچھے وکلا صاحبان ہیں ادھر، فوجداری کے بھی اچھے وکلا ہیں، سول کے بھی بہت اچھے وکلا ہیں، ہمارے سینئر نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ ہمارا جو چشتیاں بار کا ہے نا کانٹیکٹ جوڈیشری کے ساتھ وہ بہت اچھا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے اگر کوئی معمولی سا بھی معاملات ہو تو ہمارے صدر اور سیکٹری سڈنلی اس میں انوالو ہو کے اس کو وہ سالو کر لیتے ہیں۔ ہماری بار اور بینچ کا بہت اچھا تعلق ہے ہمارا۔ آپ صدر بار بھی رہ چکے ہیں، نائب صدر بھی رہ چکے ہیں، آپ نے اپنے ٹرن میں کیا ڈیولپمنٹ کروائی؟ ہم شروع سے ہمارے جو وکلا برادری کا سب سے جو مین پرابلم ہے وہ ہمارے چشتیاں میں وہ ہے، دو ہے، ایک تو چیمبر کا مسئلہ ہے، جی، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا مسئلہ ہے، وکلا کالونی کا مسئلہ ہے، وہ ہمیں بہت ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ہمارے بہت سے جونیئر وکلا صاحبان ایسے آئے ہیں، ایک چیمبر میں نے دیکھا ہے 7 8 جونیئر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چیمبر کا ہمارے بہت پرابلم ہے، اور اس کے علاوہ آج کل جو زیادہ ایشو چل رہا ہے وہ سیکورٹی کا معاملہ ہے۔ ہماری کورٹ کی سیکورٹی جو ہے نا وہ ناقص ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی جگہ پہ فیصل آباد میں پچھلے دنوں ہوا، پھر ویاڑی میں ایک انسیڈنٹ ہوا، اس میں وہ کورٹ میں وہ انسیڈنٹ ہو گیا، وہ مرڈر کر کے چلے گئے۔ یہ سیکورٹی کا معاملہ ہے، یہ بہت ہے ہماری جو بار ہے۔ آپ امیدوار جنرل سیکرٹری ہیں تو آپ کا کیا منشور ہے اور اپنے پینل کے بارے میں بھی بتائیں۔ ہمارے پینل کا منشور سب سے پہلے ہے ویلفیئر آف دا بار ممبر، ویلفیئر آف دا ایڈوکیٹ، ڈگنیٹی آف دا لائر۔ اس پہ ہم بہت سختی سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہماری جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس معاملے پہ ہم انشاءاللہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ دوسرا ہماری بار کا جو سیکورٹی کا ہے اس پہ بھی ہم کریں گے، اور تیسری چیز ہے جو سٹریٹ لائٹ ہے۔ سٹریٹ لائٹ اگر ہوگی تو ہمارے چیمبر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کی وہ چوری ہو گئی ہے، یو پی ایس وغیرہ اٹھا کے لے گئے۔ اگر سٹریٹ لائٹ ادھر ہوگی تو وہ ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مین ہمارا مسئلہ چیمبر کا ہے، وہ بھی انشاءاللہ جو بھی اس سے ریلیٹیو ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے مل کر ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو جونیئر ہیں، سب سے مسئلہ جونیئر کا ہے کہ جونیئر کو کس طرح اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ اگر ایک جونیئر کے پاس، ہم بھی جونیئر رہے ہیں، ایک جونیئر کے پاس اگر وہ چیمبر نہیں ہے تو اس کی پریکٹس نہیں ہے۔ اس لیے ایک سکسیسفل ایڈوکیٹ کے لیے چیمبر ضرور ہونا چاہیے وکیل کے پاس۔ چشتیہ میں بار کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چشتیہ کے بار ماشاءاللہ بہت سیاست ہے، بہت اچھی ہے۔ ایک سیاست کے طور پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ میرے اپوزٹ جو ہے سیکٹری کھڑے ہیں، ہم جب راستے بھی ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے وہ مسکرا کے بات کر کے جاتے ہیں۔ بس ایک سیاست کے طور پر ہی ہم وہ ڈیل کر رہے ہیں، اس کو وہ نہیں لے رہے، پرسنل نہیں لے رہے۔ یہ ایک ہر سال الیکشن ہوتا ہے بار کا، اور بار کا الیکشن ایک سال کے بعد گزر جانا ہے، ہر سال ہی ہوتا ہے۔ اگر اس میں وہ پرسنل لے لیں گے تو وہ نظام نہیں چلے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کسی نے بہت اچھا نظام بنایا ہے۔ اگر وکلا صاحبان کا یہ الیکشن نہ ہو ہر سال، تو وکلا صاحبان کی آپس میں جو ہے جو کانٹیکٹ ہے ان کا آپس میں وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا اگر یہ الیکشن نہ ہوتا، کیونکہ ہر وکیل صاحب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس ہیں، کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ جو الیکشن ہے یہ میرا خیال ہے یہ کسی نے بہت سمجھ سوچ کے اور بہت اچھا اس کو اسٹیبل کیا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، اور وکلا صاحبان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، ہماری گپ شپ ہوتی ہے، انجوائمنٹ ہوتی ہے ہر سال، جو سال میں پوری کنٹینٹس ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ ان دنوں میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ناراضگیاں ہوتی ہیں پورے سال میں، یہ 10-15 مہینے میں وہ سب کے سب وہ ریزالو ہو جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رات کو بیٹھ کے اکیلے میں بیٹھ کے ان کے ساتھ پھر دوسری ایک اور چیز اس کی الیکشن کی ہے کہ جو ہوتا ہے نا دوست جو ناراض ہوتا ہے وہ پہلے پورا سال آپ سے وہ اس کو موقع نہیں ملتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈسکس کرے، لیکن الیکشن ایک ایسی چیز ہے
کہ وہ بھی اس کے اندر جو ہوتی ہے، اس کے مائنڈ میں جو چیز ہوتی ہے وہ ایکسپلین کر دیتا ہے، یار آپ نے یہ زیادتی کی تھی. تو جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہی کہتا ہے نہیں یار سوری یار میرے سے یہ ہو گئی ہے. جب وہ سوری ہو جاتی ہے، وہ آپس میں دو دوست ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، تو وہ ایک بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے. پاکستان کی عدالتوں میں انصاف مہیا کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیں پاکستان ہمارا جو ہے نا قانون ہے وہ سب کنٹیننٹ کا ہے. ہم نے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی. ہمارے ہمسایہ ملک ہے انڈیا ہے، دیکھیے انہوں نے وہ امینڈمنٹ لائے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن نیا کانسٹیٹیوشن بنا کے وہ آگے چلے گئی ہیں. لیکن ہمارا وہ پہلے والا قانون چل رہا ہے. لیکن یہ ماڈرن دور ہے، ہمیں ماڈرن دور کے مطابق اس میں وہ چینجنگ لانی چاہیے، وہ امینڈمنٹ لانی چاہیے، اس کو نیا کانسٹیٹیوشن لانا چاہیے. یہ ہم چشتیاں کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ ہماری تو بہت کوشش ہے، کیونکہ ہماری چشتیاں بہت ہی فرٹیلائزر ہے، اور تقریباً ہو سکتا ہے یہ پنجاب میں سب سے زیادہ جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے نا وہ ہماری چشتیاں کا ہوتا ہے. اور ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے. ویسے بھی یہاں کے لوگ بہت ادھر سے کافی لوگ جو جس کو کہتے ہیں کہ آفیسر لوگ ہیں، کافی سارے ادھر سے کافی لوگ جو محنت کر کے اوپر چلے گئے ہیں. ہماری چشتیاں جو ہے یہ بہت فرٹائل ہے اس معاملے میں. کافی سارے جوڈیشل آفیسر بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے پروفیسر صاحب ہیں. ہماری جو ایجوکیشن بہت اچھی ہے، اور ویسے بھی ہماری جو چشتیاں ہیں یہ بہت اپ ڈیٹ ہے. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ پاکستان جو ہماری زمین ہے، اس کی شہر کے علاوہ اس کی مٹی سے ہمیں پیار ہے. ہمیں ایک گاؤں کی مٹی بھی اس کی بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا مادر وطن ہے. ہمارے بڑوں نے بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی قربانی کے ساتھ اسے حاصل کیا ہے. باقی پاکستان میں بہت خوبصورتی ہے، ہر شہر دیکھنے کے قابل ہے. لاہور میں چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، جدھر بھی چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، سب شہر ہی اچھے ہیں. ہم تو اس کو نا وہ مادر وطن کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں تو ہر شہر، ہر گاؤں، ہر ایک چیز اچھی لگتی ہے اس کی. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ہماری نظر میں کامیابی یہی ہے کہ ہمارے جو سب سے زیادہ فقدان ہے، ایک تو ہمیں ایمانداری ہونی چاہیے. دوسری ایمانداری ہونی چاہیے. ایمانداری کے بعد ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. وہ رازق وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے. اس کے سورس ہیں نا دو. ہمارے ایک استاد تھے ادھر یونیورسٹی میں، شیخ حاکم صاحب، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھیں، آپ کو جب آپ فیلڈ میں جائیں گے نا لاء میں، تو آپ کو بہت سارے پرابلم ہوں گے، لیکن ایک بات ضرور یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق جس دن کا لکھا ہے وہ آپ کو اتنا ہی ملنا ہے. اس سے نہ زائد ملے گا، نہ اس سے کم ملے گا. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کو ایماندار رہنا چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. اس کا جو دوسرا وے ہے وہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. اللہ پہ یقین رکھ کے آپ بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی دے گا، آپ کامیاب بھی ہوں گے. اور انہوں نے ایک اور بات بہت گولڈن وہ بات ہے، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا جب ایک جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو آپ نے انگیج کر لیا ہے، چاہے وہ تھوڑی فیس ہے یا زیادہ فیس ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن دوسری پارٹی سے نہیں ملنا، دوسری پارٹی سے بالکل بات بھی نہیں کرنی. یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے. اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے، اٹیچ رہنا ہے. اپنی پارٹی سے فیس لینی ہے، دوسری پارٹی کے ساتھ ملنا نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور میں انشاءاللہ اس جو ان کی یہ وہ بات تھی اب ہمارے استاد سے محترم کی، میں بالکل اس کا کاربند ہوں. اور میں نے باقی ان کی جو بات تھی وہ کہتے ہیں نا پلے باندھ لی ہے، میں نے اس کو پلے باندھ کے کام شروع کیا. اور شکر الحمدللہ میں ایک اچھا ماہر ہوں. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے امیدوار جنرل سیکرٹری بار ایسوسی چشتیاں، آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہ دوست، میں تو کہتا ہوں کہ جو ووٹ ہے نا وہ ایک کینڈیڈیٹ کی امانت ہے. اور ہمیں جب ووٹ دیتے ہوئے، ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ جو اس کا حقدار ہے اسی کو ووٹ دیں.
میرٹ پہ ووٹ دیں، گروپ کو چھوڑ دیں، برادریزم کو چھوڑ دیں، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، میرٹ پہ ووٹ دیں. دیکھیں جو کام کر سکتا ہے اس کو ووٹ دیں. جب وہ لوگ آگے آئیں گے جو کام کر سکتے ہیں، میرٹ پہ آئیں گے، تو انشاءاللہ ایک اچھا سیٹ اپ چلے گا اور کام بھی ہوں گے، ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، ہمارا ماحول بھی اچھا ہوگا. بہت شکریہ سر، تھینک یو. ٹھیک سر، ٹھیک. یہ تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.